ودعاء، رمضان أمان وصفاء، رمضان سلوك وعطاء، أهلا بقدومك يا رمضان. رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم، رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالفقار ٹی وی کے تمام ناظرین و سامعین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 13 رمضان ہے اور میں اس پروگرام ڈاکٹر عالم کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں۔ میرے مہمان مولانا فدا حسین بخاری صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ ہم پچھلے 12-13 دنوں میں جو ہے رمضان کے حوالے سے مختلف گفتگو کرتے رہے ہیں۔ مولانا صاحب نے کافی تفصیل سے احکامات رمضان اور مختلف فضائل، اس کے علاوہ پھر بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کی سیرت کے حساب سے بھی، ان کی تاریخ وفات کے حساب سے ان کو کافی تفصیلاً بیان کیا۔ 2 دن پہلے پھر ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے تفسیر قرآن کا۔ اس میں اوبیسلی تفسیر قرآن کی تفسیر مکمل تو ان 17 دنوں میں نہیں ہو سکتی ہے، لیکن کم از کم جو خاص صورتیں ہیں جو آپ اپنے قرآن مجید میں پڑھتے ہیں یا عام دنوں میں ہر وقت اس کی ریسائٹیشن ہوتی ہے، اس کی آپ تلاوت کرتے رہتے ہیں، تو ہم کوشش کریں گے وہ تمام صورتیں، اور اگر آپ کوئی چاہتے ہیں اور کسی اور خاص صورت کو اس کے علاوہ بھی تو آپ بتائیے گا، تو انشاءاللہ ہم اس کو شامل کریں گے۔ ہم اس میں اپنے کوشش کرتے ہیں کہ لائف کوئی اگر کال آ رہی ہو یا میسیجز ہوں لوگوں کو تو اس کو بھی شامل کرتے ہیں۔ اس میں آپ کو چاہے طبی حوالے سے کوئی سوالات ہوں یا آپ کو کوئی اپنے دینی اور شرعی حساب سے، خاص طور پہ رمضان المبارک کے حساب سے، تو آپ اس پہ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس نمبر سامنے نظر آ رہا ہے اسکرین پہ، یہ واٹس ایپ کی کال ہے 00447483788187۔ اس پہ آپ لائیو کال بھی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ویڈیو آڈیو میسیجز بھی بھیج سکتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں گاہے بگاہے ان سوالات کو شامل کرتے رہیں، اور بعض اوقات آف دا لائن بھی آپ ریکارڈ بھیج دیتے ہیں میسیجز، تو ہم اس کو بھی کوشش کرتے ہیں کہ پھر اگلے دن کے پروگراموں میں اس کو شامل کر لیتے ہیں، کہ اگر وہ وقت کے بعد آتے ہیں تو ہم اس کو اگلے دن کوشش کرتے ہیں کہ ان کو شامل کر لیے جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر اب ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور میں اب مولانا فدا حسین بخاری صاحب کو پروگرام میں شامل کرتا ہوں۔ السلام علیکم قبلہ، کیا حال چال ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، آپ نے قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے شروع کیا تھا پروگرام۔ کل تو ہم پروگرام نہیں کرتے ہیں، لیکن ہفتے کو آپ نے پہلی سورہ الحمد کو یا سورہ فاتحہ کی آپ نے بہت تفصیل سے تفسیر بیان کی تھی۔ آج آپ سورہ توحید کی تفسیر ہمیں بتائیے کہ اس کی ترجمہ، اس کی تفسیر، تاکہ ہمارے ناظرین اس سے فیضیاب ہو سکیں۔ جی قبلہ۔ جی بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل هو اللہ احد، اے رسول کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ برحق اور بے نیاز ہے۔ لم یلد، اس کی نہ کوئی اولاد ہے۔ ولم یولد، اور نہ کوئی والد۔ ولم یکن له کفوا احد، اور نہ اس کا کوئی کف اور ہمسر ہے۔ تو عزیزان اکرامی، سورہ اخلاص جو ہے قرآن مجید کے 30ویں سپارے میں یہ موجود ہے۔ قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں، اور سورہ توحید جو ہے
یہ 112 نمبر پہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور جب یہودیوں نے اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے رب کے متعلق، اپنے خدا کے متعلق ہمیں کوئی بتائیں، تو اس وقت یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ اور یہ سورہ جو ہے اس کا پڑھنا اتنا ثواب ہے کہ 3 دفعہ اگر آپ پڑھیں تو پورے قرآن مجید کے پڑھنے کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ اور اس کے متعلق یہ بھی کہا گیا ہے کہ مکے میں بھی نازل ہوئی ہے، مدینے میں بھی نازل ہوئی ہے، سورہ مکی ہے قرآن مجید میں، اور اس کی 4 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل واللہ احد 1 آیت، اللہ الصمد 2 آیتیں، لم یلد ولم یولد 3، ولم یکن لہ کفوا احد 4۔ تو یہ 4 آیتیں۔ اور اسلام کا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ خدا کی توحید اور اس کی بے نیازی کا عقیدہ ہے، اور اسی سے سارے عقائد و نظریات کی تفصیلات طے پاتی، اور یہیں سے اسلام اور کفر کے عقیدے کا فرق واضح ہو جاتا ہے کہ کفر نے جتنے بھی خدا بنائے ہیں وہ سب محتاج ہیں، اور اسلام کا ایک ہی خدا ہے، وہ خداوند عالم، اور وہ بھی بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، اور کسی رشتوں کا بھی محتاج نہیں، نہ کسی کا وہ باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، اور نہ اس کی کوئی ہمسر ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، اور نہ کوئی کائنات میں اس کی ہمسری اور برابری کرنے والا موجود ہے۔ تو عزیزان گرامی، قل هو اللہ احد، اے رسول کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ خالق کائنات ایک ہے، اور وہ ہر اعتبار سے واحد و یکتا ہے، نہ کو اس کی ذات میں شریک ہے، نہ صفات میں اور نہ افعال میں۔ خلق و رزق، موت و حیات اور نظم عالم میں اسی کا عمل دخل ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے توحید کی 4 قسمیں بنتی ہیں۔ پہلی توحید ذاتی، دوسری توحید صفاتی، اور تیسری توحید افعالی، اور چوتھی ہے توحید عبادی۔ اب ایک ایک کر کو ہم بیان کریں گے، اور اگر درمیان میں آپ کوئی مزید نقطہ سمجھنا چاہیں یا کوئی اور بات کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، وَإِلَّا جو ہے ظاہر ہے کہ موضوع دقیق بھی ہے، فلسفی بھی ہے، عقلی بھی ہے۔ تو توحید ذاتی کے بارے میں نہج البلاغہ میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں وَعَلَمْ یا بنیّ انہ لو کان لربک شریک لاتتک رسلہ ولرأیت آثار ملکہ وسلطانہ ولعرفت افعالہ وصفاتہ ولکنہ الہ واحد کما وصف نفسہ لا یزادہ فی ملکہ احد ولا یزول ابدا۔ تو مولا کائنات اپنے فرزند کو تلقین کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اے فرزند یقین کرو کہ اگر تمہارے پروردگار کا کوئی شریک ہوتا تو اس کے بھی رسول آتے، اور اس کی سلطنت فرماروائی کے آثار دکھائی دیتے، اور اس کے افعال و صفات بھی کچھ معلوم ہوتی، مگر وہ ایک اکیلا ہے، جیسا کہ اس نے خود بیان کیا ہے، اس کے اقتدار میں کوئی اس سے ٹکر نہیں لے سکتا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ اگر اس اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی اور خدا ہوتا تو جس طرح اس خدا نے 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں، کتابیں بھیجی ہیں، اور ہر کوئی آ کے یہی کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ ایک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ کوئی دوسرا ہوتا تو اس کو بھی تو کم از کم کسی نبی کو بھیجنا چاہیے تھا، کوئی کتاب بھیجتا، کچھ بتاتا۔ تو اس کا مطلب ہے کوئی اور نہیں ہے، اور یہ بالکل سادہ سی دلیل ہے اور بڑی گہری ہے سادگی کے ساتھ ساتھ، کہ
خداوند عالم کی وحدت اور یکتائی پر یہ کھلی ہوئی دلیل ہے اور روشن دلیل ہے، جس میں نہ اصطلاحی الفاظ ہیں اور نہ ہی یہ علم منطق میں بیان شدہ استدلال کے انداز میں ترتیب شدہ مقدمات سے جو ہے بنی ہوئی ہے، بلکہ اتنی سادے اور واضح ہے کہ ہر سطح کا ذہن اسے سمجھنا اور قبول کر سکتا ہے۔ اس سے کسی فرد کو خواہ وہ کسی گروہ سے ہو تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ ابتدائے افرینش سے پیغمبر خاتم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں سب نے ایک ہی خدا کی نشاندہی کی ہے اور ایک ہی خدا کا پیغام پہنچایا ہے۔ اگر اس ذات باری کے علاوہ کوئی اور بھی خدا ہوتا تو اس کے واجب الوجود ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ وہ علم اور قدرت اور حکمت کے مظاہر اس کے دیکھنے میں آتے اور انبیاء رسول اس کا پیغام لے کر آتے۔ جب کسی اور کی طرف سے کچھ نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے وہ ایک ہی خدا ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ اور قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، ہم نے تم سے پہلے جو بھی رسول بھیجے ہیں اسے وحی کے ذریعے یہی تعلیم دی ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا صرف میری ہی عبادت کرو۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرمایا ہے۔ اچھا، تو اللہ ایک چیز کی وضاحت کیجیے گا کہ تقریباً جتنی بھی صورتیں جب نازل ہوئیں تو اس کا کوئی تاریخی بیک گراؤنڈ تھا کہ کس موقع پہ، تو جب سورہ توحید نازل ہوئی تو اس کی کوئی خاص بیک گراؤنڈ تھا یا کسی خاص موقع پہ یہ ہوا؟ کچھ اس کی وضاحت کر سکتے ہیں آپ؟ جی میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ یہودیوں کے وفد آتے رہے اور انہوں نے کہا جی آپ خدا کی تعریف کریں، آپ اپنے رب کی جس کی طرف دعوت دے رہے ہیں اس کا حسب نسب بیان کریں اور اس کو بتائیں، تعریف کریں۔ تو اس کے جواب میں یہ سورہ آیا ہے، اسی لیے اس میں لفظ آیا کل کا مطلب ہے رسول کہہ دیجیے، تو کہہ دیجیے۔ میں ان کا پہلے سوال آیا، اس کے جواب میں کہا کل، اور رسول پاک جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے ایک بھی لفظ جو ہے قرآن کا جو نازل ہوا اس کو اسی طرح جو ہے وہ اس میں قرآن مجید کے لیے لکھوا دیا ہے، تو لہٰذا لفظ آیا کل کہہ دیجئے، تو انہوں نے بھی کل لکھوا دیا ہے کل۔ اور قرآن مجید میں بہت ساری جگہ پہ کافی تعداد میں کل آیا، جیسے یہ چاروں کل بھی ہیں، کل یا ایھا الکافرون، کل اعوذ برب الناس، کل اعوذ برب الفلق۔ تو یہ کل کا مطلب ہوتا ہے آپ کہہ دیجئے کل هو اللہ احد، ہوا اللہ کی طرف اشارہ ہے، ضمیر غائب کا، کل آپ کہہ دیجئے ہوا وہ اللہ احد ہے۔ اور احد اور واحد میں فرق یہ ہے، احد وہ ہوتا ہے کہ جس کا کوئی دوسرا نہیں ہوتا، اور واحد وہ ہوتا ہے کہ جس طرح کوئی دوسرا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس کی تفصیل ابھی آئے گی، ہم ابھی بتا رہے ہیں آپ کو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدت جو ہے وحدت حقیقی حقہ ہے۔ دنیا میں اور چیزوں کو بھی ایک کہا جاتا ہے، مگر اللہ کی وحدت جو ہے ان ایک کہی جانے والی چیزوں سے جداگانہ نوعیت رکھتی ہے، وہ نہ گنتی میں سماتا ہے نہ شمار میں آتا ہے۔ جیسا کہ مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا واحد لا بعدد، اللہ ایک ہے لیکن گنتی کے اعتبار سے ایک نہیں ہے، کیونکہ جو گنتی کا ایک ہوتا ہے اس کا مطلب اس کے بعد دو آتا ہے، دو کے بعد تین آتا ہے، تو وہ جو گنتی والا عدد ہے اس کا ثانی ہوتا ہے، اور اللہ وہ ہے احد ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی تکرر نہیں ہے۔ تو لہٰذا گنتی میں آنے والے ایک کا تصور وہاں ہوگا جہاں دو کا بھی تصور ہوگا، اور خداوند عالم ہر اعتبار سے واحد و یگانہ ہے، جس میں دوئیت کا تصور بھی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے کہ تعداد کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک مابہل اشتراک ہو اور ایک مابہل امتیاز ہو۔ اچھا، یہ مابہل اشتراک کیا ہے؟ یعنی دو چیزوں میں ایک نقطہ مشترک، اس کو کہتے ہیں مابہل اشتراک۔
جیسے انسان اور حیوان میں مثلاً کیا ہے کہ دونوں مثلاً کھانا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں جسم رکھتے ہیں، تو یہ وہ چیز ہے جن دونوں میں مشترک ہے، لیکن امتیاز یہ ہوتا ہے کہ جو ہر چیز کی ایک اپنی جنس ایک اپنی فصل ہوتی ہے، تو مثلاً یہ ہے کہ گھوڑا گدھا جو ہے اور وہ بھی جان رکھتے ہیں، انسان بھی جان رکھتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ عقل و شعور نہیں رکھتے، انسان عقل و شعور رکھتا ہے، تو یہ انسان کی فصل تمیز ہے، یعنی یہ وہ ہے جو کہ ان سے اس کو ممتاز کرتا ہے۔ تو مثلا انسان اور اونٹ جو ہیں دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان دونوں میں ایک مابہل اشتراک ہے اور وہ حیوانیت کا پہلو ہے، اور ایک مابہل امتیاز ہے جو انسان کو اونٹ سے اور اونٹ کو انسان سے الگ کرتا ہے۔ چنانچہ انسان کا مابہل امتیاز یہ ہے کہ وہ عقل و شعور رکھتا ہے، وہ تعقل کرتا ہے، ادراک کی قوت رکھتا ہے۔ اس طرح دو انسان میں بھی انسانیت میں اشتراک کے باوجود دونوں میں جو ہے کچھ خصوصیت اور عوارض ہوتے ہیں، مثلا دونوں کے رنگ و نسل میں فرق ہے، خد و خال، قد و قامت، اور اسی طرح ماں باپ اور خاندان، تو لہٰذا یہ وہ چیزیں جو ایک دوسرے کو جدا کرتی ہیں۔ تو اس بنا پر خداوند عالم جو ہے کہ جس کی جو حدود و قیود سے بری ہے، اس کی نہ کوئی جنس ہے نہ فصل ہے، تو اس کے لیے دوسرا تجویز کرنا جو ہے سراسر عقل کے خلاف ہے۔ اس کے تعدد کے لیے مابل اشتراک اور مابہل امتیاز کا ہونا ضروری ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اجزائے ذہنی اور خارجی کی ترکیب اور حدود و قیود سے بالا تر ہے۔ اگر اس کے لیے حدود و قیود تجویز کی جائے تو حدود و قیود کے منتفی ہونے سے اس کی بھی نفی لازم آئے گی، جبکہ واجب الوجود وہ ہے جو کسی صورت عدم سے دو چار نہیں ہو سکتا، تو اس لیے اس کی کوئی حدود و قیود نہیں ہو سکتی۔ تو جنگ جمل میں ایک عرابی، ایک دیہاتی عرب آیا اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے سامنے میں آ گیا جب لشکر جو ہے نا وہ جا رہا تھا اور فوج تیار تھی، تو اس نے کہا کہ مجھے آپ سے سوال کرنا ہے۔ اچھا، تو لوگوں نے کہا تم دیکھ نہیں رہے کہ مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ جنگ کی طرف جا رہے ہیں، وہ کس عالم میں ہیں اور ہر طرف جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، اور تم اس موقع پر جو ہے وہ توحید کے بارے میں سوال پوچھنا چاہتے ہو؟ تو مولا امیر المومنین نے انہیں روکتے ہوئے فرمایا دعوہ فإن الذی یریدہ الاعرابی هو الذی نریدہ من القوم، اسے پوچھنے دو، کیونکہ جو بات یہ پوچھ رہا ہے یہی تو ہم ان لوگوں سے چاہتے ہیں، یعنی یہ توحید کی بات پوچھ رہا ہے، اسی توحید کے لیے تو ہم جنگ کر رہے ہیں۔ اگر ان لوگوں کو توحید صحیح سمجھ میں آ جاتی تو پھر توحید کے بعد نبوت بھی صحیح سمجھ میں آ جاتی اور امامت بھی سمجھ میں آ جاتی۔ تو فرماتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دو، سوال کرنے دو۔ تو عرابی سے کہا یا عرابی ان القول فی ان اللہ واحد علی اربعۃ اقسام، اے عرابی یہ جو کہا جاتا ہے اللہ ایک ہے تو اس کی چار قسمیں، فوجہان منہا لا یجوز علی اللہ عز وجل، دو وجہ تو اللہ کے لیے جائز نہیں ہے اور دو وجہیں اللہ کے لیے ثابت ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ فَأَمَّا اللَّذَانِ لا یجوز، دو وجہ جو غلط ہیں وہ یہ ہیں کہ معنی کے اعتبار سے کہا جاتا ہے جب اللہ ایک ہے تو جو دو معنی غلط ہیں ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ وہ گنتی کے اعتبار سے ایک ہے، یعنی گنتی کے اعتبار سے ایک نہیں ہے، تو جس کا دوسرا نہیں اسے گنتی کے لحاظ سے ایک نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے جنہوں نے اسے تین میں سے ایک مانا، جیسے مسیحیت تثلیث کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں تین میں سے ایک، یعنی وہ بھی یہ کہتے ہیں اللہ ایک لیکن کہتے ہیں تین میں سے ایک۔ تو فرمایا کہ جو تین کا ایک معنی وہ کافر ہو جاتا ہے، دوسرا معنی یہ کہ اس طرح ایک کہا جائے، جس کہا جاتا ہے کہ فلاں مطلب ایک ہندی ہے، ایک عراقی ہے، ایک حجازی ہے، تو فرمایا کہ اس معنی میں بھی ایک نہیں ہے، تو نہ وہ عدد کے اعتبار سے ایک ہے
اور نہ وہ نوع کے اعتبار سے، جیسے کہیں ایک انسان ہے، مخلوقات میں ایک انسان ہے، مخلوقات میں ایک حیوان ہے، مخلوقات میں ایک شجر ہے، وہ بھی ایک ایک ہی آ رہا ہے اس کے ساتھ، لیکن وہ ایک نوع ہے، نوع انسانی، نوع حیوانی، نوع نباتات، نوع جمادات. تو نہ اللہ جو ہے عدد کے اعتبار سے ایک ہے اور نہ وہ نوعیت کے اعتبار سے ایک ہے، بلکہ جن دو معنوں کے اعتبار سے اسے ایک کہنا صحیح ہے ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ وہ ایک ہے، یعنی تمام موجودات میں کوئی شے اس کے مشابہ نہیں ہے، یعنی وہ یونیک ہے، اس جیسا اس کائنات میں کوئی اور نہیں ہے، یعنی لیس کمثلہ شیء، یعنی اللہ ایک ہے، یعنی اس کی مثل اور مانند کوئی نہیں ہے. اس اعتبار سے کہیں ایک تو یہ ایک جو ہے یہ صحیح ہے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ ایک ہے یعنی ہر اعتبار سے ناقابل تقسیم ہے، نہ خارج میں اس کی تقسیم ہو سکتی ہے اور نہ عقل و وہم میں. تو بے شک ہمارا پروردگار ایسا ہی ہے. تو عزیزان گرامی، ان دو معنوں کا حاصل یہ ہے جو مولا کائنات علیہ السلام فرمائے کہ نہ تو اس کا کوئی شریک ہے، نہ ہی اس کی ذات اجزاء سے تشکیل پائی ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا کوئی شریک بھی نہیں، اور پھر اللہ کی ذات جو ہے وہ اجزاء سے تشکیل نہیں پائی، کیونکہ اگر اللہ کی ذات جو جز سے تشکیل پائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کل وجود میں آتا ہے وہ اپنے جز کا محتاج ہوتا ہے. اگر کوئی چیز مثلا پانی کو کہا جاتا ہے نا کہ یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کر بنا ہے، تو اس کا مطلب ہے پانی کا وجود اس وقت تک وجود میں نہیں آ سکتا جب تک آکسیجن اور ہائیڈروجن نہ ہو، اور ان کی خاص جو ہے وہ H2O یعنی دو حصے ہائیڈروجن اور ایک حصہ آکسیجن. تو اس کا مطلب ہے پانی اپنے وجود میں آکسیجن اور ہائیڈروجن کا محتاج ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے اگر وہ جز سے بنا تو جز جو ہے کل جو بنتا ہے کل وہ کل اپنے وجود میں جز کا محتاج ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کسی جز سے مل کر نہیں بنا ہے، وہ لا شریک ہے اور اس کی ذات قابل تقسیم نہیں ہے، نہ عقل میں اور نہ عقل کے باہر خارج میں. تو یہ ہے اللہ کی ذات کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ لا شریک ہے ذات میں. اور اب آ جائیں اللہ کی صفات ہیں. تو صفات کیا ہیں؟ صفات جیسے وہ علم رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، حیات رکھتا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے. تو یہ اللہ کی صفات ہیں. تو جو اللہ کی صفات ہیں تو کیا اللہ کی صفات اور ہیں اور اللہ کی ذات اور ہے؟ جیسے انسان میں ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ تو مثلا انسان کی تعریف کی جاتی ہے منطق میں الانسان حیوان ناطق، انسان ایسا حیوان ہے کہ جو نطق کرتا ہے یا غور و فکر کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے انسان کی ذات اس سے تشکیل پاتی ہے کہ وہ ایک تو حیوانیت رکھتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ عقل و فکر کرتا ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ یہ تو ہر شخص جو بھی انسان کہلاتا ہے اس میں یہ چیز ہوتی ہے، لیکن اگر کہیں کہ زید عالم ہے تو اس کا مطلب ہے زید نے علم حاصل کیا تو وہ عالم بن گیا. زید سخی ہے، اس نے سخاوت کی تو وہ سخی بن گیا. تو اس کا مطلب ہے یہ صفات جو ہیں ایک وقت میں نہیں تھیں. جب زید بچہ تھا تو اس نے علم نہیں پڑھا تھا تو عالم نہیں تھا، بعد میں کسب علم کیا، علم حاصل کیا تو عالم بن گیا. تو یہ صفت اس میں پہلے نہیں تھی، اب اس کے وجود میں آ گئی. اور اگر خدا نخواستہ کل کو اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا دماغ خراب ہو جاتا ہے تو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے تو یہ صفت جو ہے علم کی رخصت ہو جائے گی، اب نہیں بتا سکتا اس کے پاس کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے انسان کے وجود میں وہ صفت آتی بھی ہے اور چلی بھی جاتی ہے. تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات جو ہے اس میں ذات علیحدہ ہے اور اس کی صفات علیحدہ ہیں؟ کیسے ہے؟ ایسا نہیں ہے. اگر ایسے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذات بھی قدیم اور وہ جو صفات ہیں مثلا 8 صفات مشہور جو کہا جاتا ہے، تو پھر صفات ثبوتیہ جو ہیں
تو وہ بھی قدیم. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک اللہ نہیں ہے بلکہ 8 یا 9 اللہ ہو گئے، کیونکہ اس کی صفات بھی اس سے علیحدہ ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگر ذات میں وہ صفت نہیں ہے تو وہ اللہ کو صفت کہاں سے آئی، کس نے دی، کہاں سے حاصل کی؟ کیونکہ ذات میں تو آپ مانتے ہیں نہیں ہے. جب ذات میں صفت نہیں ہے تو کہاں سے وہ آئی ہے؟ اور اللہ کے سوا کوئی ایسا ہے جو کہ اللہ کوئی وہ صفت دے؟ تو اس لیے اللہ کی صفات اس کی عین ذات ہیں. اللہ کی جو صفات ہیں وہ وہی ذات ہی ہے. تو توحید صفاتی کے بارے میں امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں فمن وصف اللہ، یہ پہلا خطبہ ہے نہج البلاغہ کا، فمن وصف اللہ سبحانہ فقد کرنہ ومن کرنہ فقد سنہ ومن سنہ فقد جزہ ومن جزہ فقد جہلہ. جس نے ذات الہی کے علاوہ صفات مانے، یعنی اس کی ذات پر زائد بر ذات صفات مانے، اس نے ذات کا ایک دوسرا ساتھی مان لیا. جس نے اس کی ذات کا کوئی اور ساتھی مانا اس نے دوئی پیدا کی، اور جس نے دوئیت پیدا کی اس نے اس کے لیے جز بنا ڈالا، اور جو اس کے لیے اجزاء کا قائل ہوا وہ اس سے بے خبر رہا. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے جز نہیں ہے. بس یہ تو ہمارے سمجھنے کی بات ہے، وَإِلَّا وہی ذات ہے ایک ہی. یہ میں مثال سادہ کر دوں ذرا تھوڑا مشکل سا نہ لگے لوگوں کو. مثلا یہ ہے بالکل عامیانہ مثال، مثلا ایک شخصیت ہے، ایک مرد ہے، انسان ہے. اب جو ہے کہ اس نے شادی کر لی تو اب اس کی بیوی بھی ہو گئی، پھر بچے بھی پیدا ہو گئے، تو اس کے ماں باپ بھی ہیں، اس کے ساس سسر بھی ہیں. تو بندہ تو خارج میں ایک ہی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ زید ہی ہے، لیکن جب ہم اس کی بیوی کی طرف دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ اس کا شوہر ہے. جب اس کے بچوں کی طرف دیکھتے ہیں کہیں کہتے ہیں یہ اس کا باپ ہے. جب اس کے باپ اور دادا ان کی طرف دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ان کا بیٹا ہے. تو آدمی تو ایک ہی ہے، لیکن جی وہ مختلف رشتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس نسبت سے کبھی کہتے ہیں یہ بیٹا ہے، کبھی کہتے ہیں یہ بھانجا ہے، کبھی کہتے ہیں یہ باپ ہے، کبھی کہتے ہیں شوہر ہے. بندہ تو ایک ہی ہے نا. تو بلا تشبیہ. تو اسی لیے جب ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے متعلق بات کرتے ہیں تو جب اس کی رزاقیت کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں وہ رازق ہے. جب اس کے کائنات میں حسن اور جمال کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ جمیل ہے. اور پھر جب اس کی قدرت کو دیکھتے ہیں تو اللہ قادر ہے. اور جب اس کی حکمت کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ حکیم ہے. تو یہ جو صفات ہیں اس کی ذات سے جدا نہیں ہے. البتہ اس میں جو تو ہوتا ہے صفات، اس کی دو قسمیں ہیں. ایک ہوتی ہے صفات ذاتی اور ایک ہوتی ہے صفات افعالی. ذاتی صفتیں 3 ہیں، وہ ہے علم، قدرت اور حیات. اللہ عین علم ہے، اللہ عین قدرت ہے، اللہ عین حیات ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ حیات کوئی اور چیز ہو اور اللہ کوئی اور ہو، علم کچھ اور ہو اور اللہ کچھ اور ہو، قدرت کوئی اور چیز ہو اور اللہ کوئی اور نہیں، بلکہ اللہ عین علم ہے، اللہ عین قدرت ہے، اللہ عین حیات ہے. تو یہ جو 3 صفتیں ہیں اس کو کہتے ہیں صفات ذاتی. اور کچھ صفات ہیں جن کو کہتے ہیں صفات افعالی. وہ افعالی کیا ہیں؟ یا اس میں یہ ہے کہ اللہ اور اس کی مخلوق کو نظر میں رکھنا ہوگا تب یہ مفہوم ہمیں حاصل ہوتا ہے. جیسے جب مخلوق کو دیکھتے ہیں تو پھر وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مخلوق ہے اور اس کو خلق کرنے والا خالق ہے. تو جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی مخلوق کو خلق نہیں کرے تو اس کا مطلب ہے وہ قدرت تو رکھتا ہے خلق کرنے کی، لیکن وہ خالق کی صفت سے متصف نہیں ہوا. تو اس کا مطلب ہے اللہ کے جو کام ہیں، افعال ہیں، ان کو دیکھ کر یہ صفات جو ہیں یہ جو ہیں وہ وجود میں آتی ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے جو ذاتی صفات وہ 3 ہیں، اور افعالی جو ہیں وہ مثلا خالق ہے اور مالک ہے، رازق ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ کس کا خالق ہے؟ تو مخلوق کو ماننا پڑے گا کہ
مخلوق ہے جس کا خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ رزق دیتا ہے۔ کس کو رزق دیتا ہے؟ کوئی مرزوق ماننا پڑے گا، کوئی مرزوق ہے جس کو وہ رزق دیتا ہے۔ تو یہ ہو گئی اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید افعالی۔ تو اب جب ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ ذات میں بھی ایک ہے، وہ صفات میں بھی ایک ہے، اور وہ عبادت میں بھی ایک ہے۔ یعنی عبادت بھی صرف اور صرف اللہ کی ہوگی، کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ چونکہ سورہ الحمد میں ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبدو، پروردگار ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے اذان کی فصل شہادت کی تفسیر یوں بیان کی، فرمایا کہ اذان کا جملہ جس میں کہا جاتا ہے نا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، دراصل اس بات کا اعلان ہے کہ شہادت اور گواہی صرف قلبی معرفت کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ گویا یہ گواہی دینے والا یہ کہہ رہا ہے کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اللہ عزا جل کے علاوہ ہر معبود باطل ہے۔ تو اللہ معبود حقیقی ہے، اس کے علاوہ سب اس کے بندے ہیں۔ اس عبودیت کا تقاضا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اسی کے آگے سجدہ ریز ہوں۔ ہر نبی اور ہر رسول نے اپنی اپنی امت کو خدائے واحد کی پرستش کی تعلیم دی۔ پیغمبر اسلام نے بھی عبادت کو انسان کی زندگی کا اصل مقصد قرار دیا اور اللہ ہی کو عبادت کا حقدار ٹھہرایا۔ اور قرآن مجید میں فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ بس جو شخص اپنے پروردگار کی ملاقات کا امیدوار ہے، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک قرار نہ دے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے، اپنے افعال میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور نہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے، اور نہ وہ محتاج ہے، چونکہ اللہ الصمد ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے ساری کائنات اسی کی طرف رجوع کرتی ہے۔ اللہ نے فرمایا انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، تم سارے اللہ کے فقیر ہو اور وہی غنی حمید ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے حی بھی ہے اور عالم بھی ہے اور قدرت بھی رکھتا ہے۔ تو خالق جو ہے اور رب ایک ہی ہے، یعنی جو خالق ہوگا وہ رب ہوگا۔ فرمایا اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، کہہ دیجئے اللہ ہی ہر شے کا خالق ہے اور وہی یکتا اور سب پر غالب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کی حقیقت کی پہلی علت کے عنوان سے اور اس کے مطلب کے پیش نظر کہ تمام ممکن الوجود اپنے وجود میں اس کے محتاج ہیں۔ واجب الوجود کے لیے صفت خالقیت اور ممکن الوجود کے لیے مخلوقیت کا مفہوم حاصل ہوتا ہے۔ مفہوم خالق جو اس رابطہ کے ذریعے وجود میں آتا ہے، علت وجود آفرین اور موجد ایجاد کرنے والے کے مساوی ہے۔ تو چونکہ اس میں اصطلاحات ہیں فلسفی اور منطقی، تو بہرحال مشکل ہو جاتی بات۔ تو اس سلسلے میں اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو ہم حاضر ہیں۔ آپ یہ پروگرام ذوالفقار ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر عالم، اس میں مولانا فدا حسین بخاری صاحب بہت تفصیل کے ساتھ تفسیر بیان کر رہے ہیں سورہ توحید کی، اور جس طرح انہوں نے بتایا کہ جو توحید کی بھی مختلف اقسام ہیں، تو وہ 4 مین ٹائپ جو بتائی انہوں نے، اس میں اس کی بھی وہ مزید تفصیل سے اس کی تفسیر بیان کی۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہے اس سلسلے میں تو آپ واٹس ایپ پہ کال کر سکتے ہیں یا میسج آڈیو یا ویڈیو بھیج سکتے ہیں 00447438378187 پہ۔ تو قبلہ جو اب آپ نے جو بتائیں توحید کی جو مختلف اقسام، جس طرح آپ نے بتایا کہ خالق، obviously خالق جو ہوگا تو مخلوق ہونی چاہیے تو خالق ہوگا، تو اسی طرح جو اس کی تمام تعریفیں جو 99 نام ہوتے ہیں جو کہ ان کی اللہ کی وہ تمام
وہ سمجھے کہ ان کی خصوصیت بھی ہیں، ان کی وہ بھی ہے، تو کیا اس کے بھی کوئی ہر ایک کا موجود ہے؟ جس طرح آپ نے کہا کہ خالق کا مخلوق، اسی طرح آپ نے اگر کسی کو رازق ہے تو رزق، کسی کو رزق دے رہے ہیں تو رازق ہوگا نا، ورنہ تو جو جتنے 99 نام ہے تو اس میں ہر ایک کے حساب سے ان کی خصوصیت جو اللہ تعالیٰ کی ہے وہ بھی اس میں ہر ایک کا کوئی مخفف موجود ہے؟ میں عرض کروں کہ اللہ قادر ہے، قدرت یہ اس کی صفت عین ذات ہے، قدرت۔ اللہ جی عالم ہے، علم رکھتا ہے، اور یہ علم جو ہے اس کی عین ذات ہے، اور حیات رکھتا ہے۔ اچھا، اب ہمیں کیسا پتہ چلے؟ وہ ایسے پتہ چلے کہ جب اس کی مخلوق میں ہم حیات اور زندگی دیکھتے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے اس کے پاس یہ صفت نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے صحیح، ہیں فاقد شے موتی و شے نہیں ہو سکتا، جس کے پاس خود کچھ نہیں ہے وہ دوسرے کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اگر میری جیب خالی ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے اور مجھے کو کہتا ہے بھائی مجھے 20 پاؤنڈ دیں، اور میری جیب میں کچھ ہے ہی نہیں تو میں کہاں سے دوں گا؟ تو بے جب میری شک، جیب ہی خالی ہے میں کیسے اس کو دے سکتا ہوں؟ اور اگر میری جیب میں 100 پاؤنڈ ہیں مثلاً تو میں اس میں سے 20 پاؤنڈ کسی کو دے سکتا ہوں۔ تو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا اور مخلوقات میں ہم دیکھتے ہیں کہ حیات ہے اس پاس، تو اس کا مطلب ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے بطریق اولا اس کے پاس حیات ہے، بلکہ یہ حیات جو ہے تو اس میں تو بہت سارے نقص ہیں۔ اس کے پاس جو حیات ہے وہ ایسی حیات ہے کہ کسی کے پاس ایسی حیات نہیں ہے، بلکہ اسی کی حیات کی وجہ سے کائنات کی حیات ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے یا حیو یا قیوم، یا حیو اے زندہ اے حیات والے، یا قیوم کہ جس کی وجہ سے کائنات قائم ہے، قیوم کہ جس نے اس کائنات کو قائم کر رکھا ہے۔ تو اللہ نے جس دنیا کو قائم کر رکھا ہے، تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے ان کے پاس علم ہے، تو جب انسان کے پاس علم ہے تو پھر ظاہر ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے اس کے پاس بھی علم ہے، وَإِلَّا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ، اور اس کائنات میں جامد مخلوق بھی ہے اور باشعور مخلوق بھی ہے۔ ویسے تو اللہ فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کا ذرہ ذرہ میری تسبیح بیان کر رہا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ تسبیح تو شعور سے بیان ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کائنات کے ذرے ذرے میں شعور ہے۔ اور یہ بھی ہے کہا گیا ہے کہ ان من شیء، نہیں ہے کوئی شے مگر وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ لیکن تم اس کو سمجھتے نہیں ہو۔ یعنی اس کے سمجھنے کے لیے بھی خود انسان کو بھی اپنی روح کو کتنا بلند کرنا پڑے گا، وَإِلَّا کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ اور یہاں پر بڑا ظریف نقطہ ہے جو آیت اللہ جوادی عاملی نے فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول پاک نے وہ سنگریزوں کو کلمہ پڑھوایا اور سنگریز جو بیان کر رہے تھے تو کہا کہ یہ انہوں نے تو صرف اس کا والیوم اونچا کر دیا ہے، وَإِلَّا اللہ کہہ رہا ہے کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، تو رسول پاک نے اللہ کی دی ہوئی قوت سے اور وہ سنگریزوں کا والیوم اونچا کر دیا ہے تاکہ ابو جہل اور جیسے لوگ بھی سن لیں کہ یہ پتھر بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، پتھر بھی تسبیح کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جس کو اللہ نے طاقت دی ہے اور جو ان کا ہمراز ہو سکتا ہے وہی اس کی تسبیح سن سکتا ہے۔ تو کائنات بے کی شک، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ تو جب چیزوں میں یہ چیزیں شعور ہیں تو پھر وہ جو خالق ہے اس میں تو بطریق اولا جو ہے یہ چیز علم اور قدرت و حیات پائی جاتی ہے۔ اچھا، اگر فرض کر لیں کہ کوئی ایسا وقت تھا کہ جب اللہ کی مخلوق نہیں تھی، تو اس وقت بھی اللہ قادر تھا کہ اپنی مخلوق کو پیدا کر لے، یعنی قدرت رکھتا تھا لیکن اس کو خالق اس وقت نہیں کہا جاتا تھا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ تخلیق کرنے کی قدرت اس میں موجود تھی لیکن خالق ابھی نہیں کہلایا،
خالق اس وقت کہلایا جب اس نے پہلے وجود کو پیدا کیا، تو اگرچہ کن فیکون کہہ کے وہ پیدا کرتا ہے، تو جب اس نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا تو یہ بنی مخلوق وہ ہوا خالق، اور اسی طرح وہ مخلوق کو جب اس نے رزق دیا تو یہ ہوئی مرزوق اور وہ ہوا رازق۔ رازق۔ تو لہذا ان صفات کو سمجھنے کے لیے مخلوق کو بھی درمیان میں لانا پڑتا ہے، لیکن وہ جو جی پہلی صفتیں ہیں علم، حیات اور قدرت، اس میں مخلوق کو درمیان میں نہیں لانا پڑتا، بس وہ ذات جو ہے ایسی ہے کہ وہ علم بھی رکھتی ہے، قدرت بھی، حیات بھی، اور وہ علم اور قدرت اور حیات وہ تینوں چیزیں ایک ہی چیز ہے، نہ یہ کہ وہ علم اور چیز ہے، حیات اور چیز ہے، قدرت ہے۔ یہ تو میں نے کہا نا، جیسے مثال دی تھی، وہ بندہ تو ایک ہی ہے، صرف ہم اب دیکھتے ہیں اس کی بیوی کی طرف کہہ دیتے ہیں یہ شوہر ہے، اور بچوں کی طرف تو یہ باپ ہے۔ تو یہی ہے کہ جب ہم قدرت کی طرف دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ قادر ہے، اس میں قدرت ہے، اور جب یہ چیزوں اس طرح سے بنی دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ حکیم ہے، وہ علم رکھتا ہے، وہ حیات رکھتا ہے۔ اللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ بسیط ہے، وہ جز سے نہیں بنی، تو لہٰذا اس کی صفات عین ذات ہے۔ اور یہ بہت گہرا معاملہ ہے، ہمارے برادران اہل سنت اور ان کے ہاں تو یہ جو ہے صفات علیحدہ گنی جاتی ہیں، اللہ کی ذات علیحدہ گنی جاتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ صفات بھی جو 8 صفتیں ہیں یہ بھی قدیم ہی ہیں۔ تو لہٰذا اگر اس کا نتیجہ دیکھا جائے تو نتیجہ تو یہ بنتا ہے کہ پھر ایک اللہ ہے اور یہ سات اس کی 7 یا 8 صفتیں ہیں اور وہ بھی قدیم ہیں، تو اس کا مطلب ہے گویا کہ آپ نے 8 چیزوں کو مستقل اور قدیم مان لیا، تو یہ تو پھر بات نہ ہوئی کہ اللہ ایک ہے، بلکہ یہ ہوا کہ ایک اللہ ہے، ایک اس کی ذات ہے، اور صفات کے لیے اس نے باہر سے کہیں سے لی ہے صفات۔ جیسے انسان جو ہے علم نہیں ہے تو کچھ اس نے حاصل کیا، پڑھا تو علم آ گیا، ٹھیک ہے، اور اس نے جی ٹریننگ لی تو اس میں جوہر آ گیا، تو گولی چلانے کا یا تلوار چلانے کا، تو لہٰذا اس کا بازو شل ہو گیا، تو وہ اس کی جو چلیے شجاعت اور قبلہ تلوار چلانے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ قطع کلامی ایک کال ہے تو ہم اس کال کو لے لیتے ہیں، پھر اس کو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ جی جناب، کون صاحب ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ہے، اور میرا سوال آپ مولانا صاحب سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اسماء حسنی ہے، اس میں سے کچھ ایسے اسماء حسنی ہیں کہ جو آج کل ائمہ معصومین علیہ السلام سے لوگ منسوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ تھوڑا سا اس پہ کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیں گے کہ کون کون سے ایسے اللہ مبارک تعالیٰ کے نام گرامی ہیں کہ جو کسی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے، کیونکہ کچھ منقبتیں بھی ہیں اور کچھ اس میں اس طرح سے معاملات ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کو رحمان و رحیم سے بھی کچھ میں نے منقبتیں سنی، اور کچھ اس طرح کی معاملات ہیں۔ تو اگر آپ اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ بیان کر دیں کہ کون کون سے ایسے نام ہیں خداوند متعال کے جو کسی انسان کے ساتھ منسوب کیا جا سکتے ہیں۔ شکریہ۔ بہت شکریہ بھائی۔ اچھا، اسی میں ایک سوال اور ایڈ کر لیجیے قبلہ، کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ ایک تو صفت کے حوالے سے ان کو بیان کیا گیا ائمہ معصومین کے حساب سے، اسی طرح کچھ نام جو رکھے جاتے ہیں اللہ کے 99 نام سے، کہ فلاں رزاق ہے، فلاں، اچھا کیونکہ عام طور پہ صفت کے ساتھ کچھ لگا کے نام رکھنا چاہیے، لیکن جب کال کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کو ہم رزاق کہنا شروع کر دیتے ہیں، عادل کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو حالانکہ یہ خصوصیت اللہ کی ہے، تو اس کا بھی بتائیے گا کہ کہاں تک جائز ہے؟ جی ایسا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں، البتہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ اس سے زیادہ نام آئے ہیں، تو دعائے جوشن کبیر میں تو اللہ کے 1000 نام آئے ہیں، ہر فصل میں 10 نام ہوتے ہیں نا، تو 100 فصلیں ہیں، تو ہر 10 فصلوں کے بعد وہ آتا ہے سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب۔ تو اسماء حسنہ جو ہیں، اس میں ایک جو ہے اللہ جو ہے وہ اللہ کا ذاتی نام ہے،
اس میں جامع. تو دوسرا ہے الرحمن. اس کے علاوہ جو باقی نام ہیں وہ مخلوق کے بھی نام ہو سکتے ہیں. جیسے خود رسول پاک کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں رحیم استعمال کیا ہے کہ آپ لوگوں پر بڑے رحیم ہیں. تو فرشتوں کے لیے بھی کریم اور رحیم اور یہ آئے ہیں. اور خود مولا علی علیہ السلام کا نام علی ہے، جو کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام جو ہے وہ علی ہے. تو اللہ کے ناموں میں سے مشتق نام حضرت علی علیہ السلام کا ہے. اور خود جو ہے رسول پاک کا نام جو ہے وہ بھی اللہ کے ناموں سے، کیونکہ وہ حمید ہے اور وہ اسی سے محمد ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ کے جو نام ہیں اللہ اور رحمان، یہ جو ہے یہ کسی اور کے لیے نہیں ہونے چاہیے، چونکہ قرآن میں بھی ہے کہ تم اس کو اللہ سے پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو. اور اسی طرح کہا کہ اللہ الاسماء الحسنى، اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں اور ان ناموں سے آپ اللہ کو پکارو. تو لہٰذا جو رؤوف ہے، رحیم ہے، کریم ہے، تو باقی لطیف ہے، یہ چیزیں باقی جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ اور رحمان جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہی ہیں، وہ کسی اور کے لیے یہ نہیں ہونے چاہیے. اچھا، تو اس کا اگر میں اس کو زیادہ، کیونکہ یہ کافی obviously فلسفے وہ والی چیز ہے. جو آپ کہہ رہے تھے نا، وہ ہوتا ہے کہ عبد الکریم، عبد جی اللطیف، عبد جی، الجبار. ٹھیک ہے جی. تو عبد وہ پھر عبد الغفار. کہتے ہیں جی مجھے وہ طارق کا فون آیا تھا مثلا، عبد الطارق ہے، جی یا مثلا عبد الجلیل ہے، جلیل کا وہ تو شارٹ کٹ کے لیے کہہ دیتے ہیں. وَإِلَّا اصل نام تو اس کا وہی ہوتا ہے کہ عبد الجلیل، عبد الرحیم، جی، عبد الکریم، عبد الرحمان، یہ نام ہوتے ہیں. تو جیسے وہ ٹھیک کہتا ہے. رحمان ملک نے، تو وہ عبد الرحمان ہے اس کا نام. یا اچھا، جو تو اگلا نام سوال میرا ہوئے ہوگا وہ عبد. جی، اگلا سوال میں کروں گا جو کہ محمد صاحب نے جو سوال کیا تھا، تو کیا میں یہ سمجھنے میں جائز سمجھوں کہ اللہ کی ذات میں تو شرک نہیں کر سکتے، لیکن اس کی صفات میں کو اگر آپ کریں تو وہ شریک ہو سکتے ہیں، جس طرح ہمارے محمد بھائی نے کہا کہ امام حسن علیہ السلام کے لیے رحمان رحیم کا لفظ ہوا، وہ مختلف چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیان کیا جاتا ہے مختلف وقتوں میں. تو کیا یہ جائز ہے کہ صفات میں شریک ہو نہیں سکتا ہے، یہ ذات میں شریک نہیں ہو سکتا ہے؟ جی ایسا نہیں ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ جب ہم ایک عالم دین کو کہتے ہیں عالم ہے، اور ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں اللہ ہے، اللہ تو یہ عالم. تو جی آسمان کا فرق ہے نا، ان کو جا اور ان کو جا. مطلب یہ عالم ہے، چند لغات پڑھی ہوئی ہیں، چند کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، یا کسی شعبے میں ماہر ہوا ہے. یہ نہیں. لفظ جو ہے نا وہ جب استعمال ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ لفظ جو ہے بندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا اپنی حدود ہے. اور جب وہی لفظ جو ہے وہ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کی لامحدودیت ہے، لامحدود. اس کی کوئی جی انتہا نہیں ہے. ٹھیک ہے. بندہ اگر کسی پر کوئی کرم کرتا ہے، کہتے ہیں جی یہ شخص بڑا کریم ہے، لوگوں پر رحم کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب اللہ تبارک تعالیٰ کریم ہے تو اس کے کرم کی حد ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو لہذا الفاظ تو استعمال ہوتے ہیں، اللہ کے لیے بھی وہی ہوتے ہیں. اور کہنے کو کہتے ہیں جی ہمارا بھی وجود ہے اور اللہ کا بھی وجود ہے. خوب ہمارا وجود جو ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ 5 فٹ 6.5 فٹ کا قد ہے، اور اتنا اس میں گوشت ہے، اور اتنی صلاحیت ہے، اتنی عقل ہے. یہ اس کی ماہیت ہے. یہ ایک محدود وجود ہے. اور جب اللہ کو کہتے ہیں وجود ہے، اللہ کا وجود ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کے سامنے میں کوئی وجود نہیں ٹھہرتا، حقیقت میں جی اسی کا ہی وجود ہے. باقی تو سب سایہ ہی ہے، باقی تو سارا جو ہے وہ اسی وجود کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ ہے قیوم. یعنی ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان جو ہے اپنے دماغ میں کچھ سوچتا ہے، تو اپنے جب سوچ رہا ہوتا ہے تو ہزاروں نقشے بنا رہا ہوتا ہے. ادھر ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو فوراً ادھر متوجہ ہوا، سارے نقشے وقشے جو بنائے ہوئے تھے، جب تک اس کی سوچ اور فکر کام کر رہی تھی، توجہ اس وقت تھی، وہ خاکے، وہ نقشے، وہ نظریے، وہ چیزیں، وہ وجود، اس کا وجود ذہنی وہ قائم تھا. جو ہی اس نے توجہ ہٹائی، دوسری طرف کی، وہ ختم ہو گیا.
تو اسی مثال کو کہ یہ ہر چیز جو قائم ہے وہ اللہ کے ارادے سے قائم ہے، اگر اللہ کا ارادہ نہ رہے تو یہ چیز دھڑم سے ہر چیز تباہ ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، اے پروردگار مجھے ایک لحظے کے لیے بھی مجھے میرے حال پر نہ چھوڑ۔ تو یہ کائنات اللہ کے ارادے سے قائم ہے، جس طرح انسان کے ارادے سے اس کے ذہن میں جو نقشے یا وجود ذہنی اس کو کہتے ہیں، تو جو نہیں بنا قبلہ ہوا ہے۔ میں تھوڑی سی وضاحت پھر چاہوں گا آپ سے اس چیز کی، کہ میں نے وہ خاص طور پہ وہ جملہ بولا تھا کہ اگر تو اس کی ذات میں شریک کیا وہ تو مشرک ہو گیا، کہ اگر میں کہوں کہ جی میں اللہ یا میں خدا، اب میں اس کی ذات میں شریک کر رہا ہوں، یہ تو میں مشرک ہو گیا۔ لیکن اگر میں صفات میں شریک کروں اور نیت میری یا نہ ہو، اب اس میں آپ کا بالکل بجا ہے کہ نیت کا دخل آ جاتا ہے، کہ صفات کو شریک کیا جا سکتا ہے لیکن محدودیت کے ساتھ، اگر میں آپ کی صحیح بات کو سمجھوں نہیں، کہ یہ وہ پھر مشرک صفات نہیں ہوا۔ کو صفات میں شریک ہونے کی بات نہیں ہے، یہ ہے کہ جو الفاظ ہیں جن معنی کے لیے بنے ہوئے ہیں وہ اپنے معنی پر دلالت کرتے ہیں، تو کیا یہی الفاظ جو ہیں، اب کیا کیا جائے، اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے بھی جب بات کو سمجھنا تو یہی الفاظ اور یہی لغت اور یہی زبان استعمال ہوگی نا۔ تو جی ہاں، لہٰذا اللہ کہتا ہے اللہ خالق کل شے، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ تو بس یہ ہے کہ اگر کہیں نہیں فلانا بھی خالق ہے تو یہ اس کی صفت خالقیت میں یہ شریک کر رہے ہیں، آپ کسی اور کو بھی خالق مار رہے ہیں۔ جب وہ کہتا ہے کہ وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے تو زمین و آسمان اسی کے ہیں، تو پھر کوئی کہے کہ زمین و آسمان کا مالک کوئی اور بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اللہ ہی مالک ہے، اور ہم کہیں نہیں کوئی اور بھی مالک ہے۔ تو یعنی اس کی ملکیت میں، اس کی خالقیت میں، اس کی رزاقیت میں، اس کے جو ہے وجود دینے میں، تو جب وہ کہتا ہے منحصر کر رہا ہے، جب ہم کہتے ہیں وہ ایک ہے تو ایک صرف ذات میں ایک نہیں ہے، وہ جی اس تخلیق کائنات میں بھی وہ ایک ہی ہے، رسولوں کو بھیجنے میں بھی وہ ایک ہی ہے، وہ جی حساب لینے والا بھی وہی ہے۔ تو لہٰذا یہ نہیں، جو میں آپ کو قبلہ میں تو وضاحت نہیں کر پا الفاظ رہا جو ہوں، ہے نا کیونکہ ہوتے ہیں۔ نہیں، میں آپ کی پھر وضاحت کروں کہ میں کیونکہ یہاں توحید کا جب آپ تفسیر کر رہے ہیں تو شرک آٹومیٹکلی آ جاتا ہے، کہ جو توحید کا منکر ہے وہ مشرک ہوا۔ میں نے جو سوال کیا تھا آپ سے، کیونکہ محمد بھائی کا جو سوال تھا اور جو میرا سوال تھا، کہ کچھ الفاظ بھی کچھ چیزوں کو، یعنی صفات میں کا نام لینا بھی مشرک ہو جائے گا اگر کسی نے کہا میں خدا، میں اللہ، کیونکہ یہ ذات، آپ نے کہا نا توحید ذات جو ہے، اس میں اگر کسی نے ایون الفاظ بھی کہے تو وہ مشرک ہوگا، چاہے اس کی نیت ہو نہ ہو، لیکن وہ اس میں شرک کا وہ آ گیا، ایلیمنٹ آ گیا۔ لیکن جس طرح صفات کی بات ہوئی، جس طرح آپ نے خود بجا فرمایا کہ رحمان رحیم، اوبیسلی اس میں محدودیت کا آ گیا، لیکن ایسے الفاظ کو ادا کرنا شرک نہیں ہوگا کہ نیت یہ نہ ہو کہ اس کی ہم نے اللہ کے اس میں شریک بن رہے ہیں، لیکن ہاں اس کی صفات ہیں وہ تھوڑی جیسے محدود کوالٹی کسی کے اندر پائی جاتی، جیسے آپ عالم، میں آپ کو کہوں تو میں آپ کو عالم کہہ رہا ہوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ کے علم محدود ہے، میں خدا سے آپ کو نہیں ملا رہا ہوں۔ ہاں خدا کی خصوصیت ہے، اس کی صفت ہے، جو کہ آپ کے اندر تھوڑی سی اس کا ایک ذرہ برابر یا ذرے کا ذرہ برابر جو ہے وہ موجود ہے۔ تو میں بات وہی کہہ رہا تھا کہ صفت کو اگر کہا بھی گیا، کسی سے مناسبت دی گئی تو وہ شرک نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کی ذات سے ایون مناسبت دی گئی یا اس کا الفاظ ادا کیے تو وہ شرک ہوا۔ اگر میں آپ اس کی وضاحت کیجیے اب آپ۔ جی آغا صاحب، بات یہ ہے کہ چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، بات جی یہ ہے جی، کہ یہ پھر انشاءاللہ کل چلے گا اس کو بھی ٹاپک کو۔ چونٹی کا وجود اور سورج جی کے وجود کو بھی کہتے ہیں سورج کا وجود، تو ظاہر ہے جی کہ چونٹی کا وجود کہنے کو دونوں وجود ہی ہیں، کہاں چونٹی اور مچھر کا وجود اور کہاں کہکشاؤں کا وجود، سورج اور چاند کا وجود، تو ظاہر ہے کہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسی لیے اللہ ہے عالم الغیب والشہادہ، وہ ہر حاضر و ناظر اور غیب اور تمام علم اسی کے پاس وہ عین ذات ہے۔ لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ محمد و آل محمد بھی عالم ہیں، ٹھیک ہے،
تو ظاہر ہے کہ فرق پڑ جاتا ہے نا مخلوق اور خالق کا، لیکن ہماری مجبوری یہی ہے کہ الفاظ تو ہم نے یہی استعمال کرنے ہیں نا جو الفاظ جی ہاں جو معنوں کے لیے الفاظ بنے، تو لہٰذا یہ الفاظ استعمال کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، صرف یہ ہے کہ وہ جو اللہ یا رحمان یا وہ جو صرف اللہ کے لیے مخصوص ہیں ان کے لیے وہ نہ کسی ذات کے لیے بولا جائے، جیسے اللہ کے لیے کہا جائے جل جلالہ، تو اب کہیں کوئی بعض لوگ کہتے ہیں حضرت علی جل جلالہ، تو یہ اشتباہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہم مولا علی کے اور سینکڑوں القابات ہیں وہ استعمال کریں نا، یہ کیوں کہتے ہیں اللہ جل جلالہ؟ بھی اللہ کے لیے جل جلالہ ہوا ہے، باقی رسول پاک کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہاں جی، مولا علی کے لیے علیہ السلام ہے کرم اللہ وجہ، باقی ہیں۔ تو اگر کوئی اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے جو چیزیں مسلمہ ہو چکی ہیں، اگرچہ وہ لغت کے اعتبار سے شاید کوئی کہے کہ جی جل جلالہ یعنی جس کی بڑی عزت ہے، بڑا جلال ہے، تو کہیں جی ہمارے ائمہ کا جلال نہیں ہے، وہ خدا کے بندے، چونکہ یہ لفظ مخصوص ہو چکے ہیں شریعت اسلامی میں اللہ کے لیے، تو لہٰذا یہ جل جلالہ لغت والی بات نہ کہیں کہ بھی اس کا جلال و شان و شوکت بڑی ہے۔ بھئی اللہ تبارک تعالیٰ کی شان و شوکت اس کی ذاتی ہے، اس کے سامنے کسی کی کوئی مجال نہیں ہے، لہٰذا جو الفاظ، جو کلمات، جو اصطلاحیں جو اللہ کے لیے ہیں وہ دوسروں کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں تو رواج بن گیا نا ہر چیز کو پروردگار کہنے میں، جب کہیں گے حضرت عباس علمدارگی تو کہیں گے وفا کا پروردگار، اور جب امام زین العابدین کی بات کریں گے تو کہہ دیں گے صبر کا پروردگار، عبادت کا کو کردگار، تو یعنی وہ اللہ کے ناموں سے تو ہٹتے ہی نہیں ہے نا، ہر ایک کے ساتھ پروردگار ضرور لگانا ہے، کردگار ضرور لگانا ہے۔ تو یہ شاعروں کی شاعری ہے کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ آپ لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر عالم، اور اس میں آج توحید، سورہ توحید کے حساب سے تفسیر شروع ہوئی تھی، ابھی تو شاید شروع ہی ہوئی ہے، انشاءاللہ اس کو ہم اگلے پروگرام میں بھی اس کی جاری رکھیں گے، کچھ ہم چاہیں گے کہ مزید کوئی سوال ہوں، کیونکہ یہ کافی گفتگو ایک ایک لفظ کے 10 معنی ہیں، جس طرح قبلہ بتا رہے تھے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں صفات کی بھی جو کہ اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں لگائی جا سکتی، کچھ ایسی ہیں کہ جو آپ لوگ ایک عام اس میں رکھے جاتے ہیں، نام بھی رکھے جاتے ہیں، لیکن انشاءاللہ اس کو ہم سلسلے کو دوبارہ آگے بڑھائیں گے۔ کل تو ہماری تعطیل ہوگی، انشاءاللہ پھر ہم بدھ کے دن دوبارہ شامل ہوں گے اس پروگرام میں، اور کوشش کریں گے کہ جہاں سے سلسلہ قطع ہوا ہے وہیں سے اس کو دوبارہ جوڑا جائے، اور انشاءاللہ سورہ توحید کی تفسیر کو مزید آگے بڑھیں گے، اور کچھ سوالات بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، خاص طور پہ جس طرح آج کل دہریہ فلسفے کو بہت بڑھایا جا رہا ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ ڈائریکٹ نہ بھی کال ہوں تو کچھ سوالات جو کہ اس میں لوگ کرتے ہیں اور سوشل میڈیا میں ڈالتے ہیں، تو ان میں سے کچھ سوالات لے کے قبلہ کے سامنے حاضر کریں گے تاکہ اس کی وہ مزید تفصیل سے اس کا جواب دے سکیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، وقت کی تنگی کے باعث مزید اس کو کنٹینیو نہیں رکھ سکتے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ رمضان صيام ودعاء، رمضان أمان وصفاء، رمضان سلوك وعطاء، أهلا